لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے توبہ سے کامیابی کا اظہار۔ چند اقوال پر برمنفت افعال۔ حضرت محمد بن سیرن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا کام شروع کر کے چھوڑنا بہتر نہیں ہے، جیسا کہ توبہ کر کے توبہ چھوڑنے والا کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ تائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی موت کو آنکھوں کے روبرو رکھے تاکہ وہ اپنی توبہ پر ثابت قدم رہ سکے اور پہلے کیے ہوئے گناہوں کی فکر کر کے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، توبہ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے اور قیامت کے دن ثواب کا خیال رکھے۔ جس نے آخرت کے ثواب کی فکر کی وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ عذاب کا فکر گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں صحف موسیٰ کی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے مدرجہ ذیل 6 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، میں حیران ہوں کہ جو شخص جہنم پر یقین رکھتا ہے پھر اسے ہنسی کیوں کر آتی ہے۔ دوسری، میں اس شخص پر حیران ہوں کہ جو موت پر یقین رکھتا ہے پھر وہ خوش کیوں کر ہوتا ہے۔ تیسری بات، میں اس شخص پر حیران ہوں جو حساب پر یقین رکھتا ہے مگر گناہ بھی کرتا ہے۔ چوتھی بات، میں اس شخص پر حیران ہوں جو تقدیر پر ایمان بھی رکھتا ہے مگر سرگردانی بھی کرتا ہے۔ پانچویں بات، میں اس شخص پر حیران ہوں جو دنیا کو الٹتے پلٹتے بھی دیکھتا ہے اور راحت میں بھی ہے۔ چھٹی بات، میں اس شخص پر حیران ہوں جو جنت پر یقین بھی رکھتا ہے اور صالح عمل نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زازن کا تائب ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میرا کوفے کے قریب ایک دن گزر ہوا، میں نے فاسقوں کے ایک مجمع کو دیکھا، وہ سب شراب نوش کر رہے تھے، ان میں زازن نامی گانے والا دف بجا کر گا رہا تھا، یہ آواز میں یکتائے روزگار تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، یہ کس قدر خوش آواز ہے، اگر یہ آواز قرآن پانے کے لیے ہوتی۔ اتنا کہہ کر سر پر چادر ڈال کر چل دیے۔ زازن نے ان کی گفتگو سن کر دریافت کیا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس قدر خوش آوازی تو قرآن کے لیے ہونی چاہیے۔ زازن نے جب یہ سنا تو دل میں ہیبت پیدا ہوئی اور سارنگی توڑ کر چل دیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا اور اپنے گلے میں رومال ڈال کر آہوازاری کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے گلے لگایا اور خود بھی آہوازاری کرنا شروع کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیسے محبت نہ کروں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پس زازن تائب ہوا اور آپ کی خدمت میں رہ کر قرآن پڑھا اور دیگر دینی علوم میں دسترس حاصل کی اور اپنے وقت کا امام بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی زیادہ تر احادیث زازن سے بیان کرتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت کا تائب ہونا۔ حضرت فقیہ ابو الحیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے یہ قائد سماعت کی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بہت بڑی فاحشہ تھی، اپنے حسن کے سبب لوگوں میں فتنہ برپا کر رکھا تھا، اور اس کے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، جو بھی اس کے دروازے کے قریب سے گزرتا وہ اس کے جال میں پھنس جاتا، کیونکہ ہر وقت اپنے دروازے کے قریب چارپائی پر بیٹھی رہتی تھی، اور جب کوئی اس کے قریب جانے کا قصد کرتا تو کم از کم 10 دینار دے کر واپسی کا دم لیتا۔ ایک دن ایک عابد کا وہاں سے گزر ہوا، عابد کی نظر اس کے گھر پر پڑی تو دیکھا کہ وہ اپنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، عابد بھی دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ عابد نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں خوب دعا کی، لیکن اس عورت کی کشش کو اپنے دل سے زائل نہ کر سکا اور اس وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا رہا۔
تاکہ حسب ضرورت اپنا مال و متاع فروخت کر کے اس کے دروازے پر پہنچا۔ عورت نے دینار اپنے وکیل کے حوالے کرنے کو کہا اور اسے راضی کرنے کے لیے وقت دے دیا۔ عابد ٹھیک وقت پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عورت اپنے حقیقی جوبن میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ عابد بھی جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور مسرور ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اللہ کی رحمت و برکت سے اس عابد کی حفاظت فرمائی گئی اور اس نے دل میں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ میں کار بد کر رہا ہوں اور اس کار بد سے میرے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے۔ بس اس کے دل میں ہیبت الہی پیدا ہو گئی، اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عورت نے عابد کا رنگ متغیر ہوتا دیکھ کر کہا، تمہیں کیا کچھ ہو گیا ہے؟ عابد بولا، میں اپنے پروردگار سے خائف ہوں، اس لیے میں اجازت کا طالب ہوں۔ عورت عابد سے گویا ہوئی، تجھ پر افسوس ہے، اکثر لوگ تو مجھے پانے کی خواہش کرتے ہیں اور تو نے مجھے پا لیا ہے۔ عابد گویا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ سے خائف ہوں، یہ تیرا مال ہے اور تجھی پر حلال ہے، میں یہاں سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عورت گویا ہوئی کہ شاید تو نے آج سے پہلے یہ کام نہیں کیا۔ عابد گویا ہوا کہ میں نے آج سے پہلے ایسا کام نہیں کیا۔ عورت نے عابد سے دریافت کیا کہ تو کہاں سے آیا ہے اور تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے گاؤں کا کیا نام ہے اور وہ گاؤں کہاں پر واقع ہے؟ عورت نے عابد سے سب کچھ دریافت کر کے واپسی کے لیے اجازت دے دی۔ عابد پھر وہاں سے چلا تو چیختا چلاتا افسوس کرتا ہوا اپنے سر میں مٹی ڈالتا تھا۔ اس طرح عورت کے دل میں بھی عابد کی برکت سے خشیت الہی پیدا ہوئی۔ اس کے دل میں گویا ہوا کہ اس شخص نے پہلی بار گناہ کیا ہے تو اس پر خشیت الہی طاری تھی۔ میں کتنے برس سے گناہ کر رہی ہوں، جس پروردگار نے اس کے دل میں خشیت پیدا کی ہے وہ میرا بھی پروردگار ہے، لہٰذا مجھے بھی خشیت الہی کرنی چاہیے۔ پھر وہ تائب ہوئی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا، پاک کپڑے پہن کر عبادت کرنے لگی اور جب تک رب چاہتا عبادت کرتی رہتی۔ اسی اثنا میں اس کے خیال آیا کہ میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں، ہو سکتا ہے وہ مجھے نکاح میں لے آئے اور میں اس کے پاس رہ کر دینی امور سیکھ سکوں اور وہ شخص عبادت میں بھی میری استعانت کرے۔ چنانچہ خیال کر کے ضرورت کے مطابق مال لے کر حزام کے ساتھ گاؤں میں پہنچ گئی اور عابد کے بارے میں پتہ کیا۔ لوگوں نے عابد سے کہا کہ ایک عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ عابد باہر آیا، اس نے عورت کو دیکھا تو عورت نے نقاب کشائی کی تاکہ وہ پہچان لے۔ عابد نے اسے پہچان لیا اور تمام واقعہ اس کی نظروں نے بھانپ لیا۔ بس اس عورت نے چیخ ماری تو اس کی روح رخصت ہو گئی، جبکہ عورت عالم حیرت میں دیکھتی رہ گئی۔ پھر کہا کہ میں تو ان کی تلاش میں نکلی تھی، مگر یہ تو جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کیا ان کے متعلقین میں ایسا ہے جو نکاح کا متمنی ہو؟ لوگوں نے کہا، ہاں، اس کا ایک بھائی ہے جو نہایت صالح ہے، مگر وہ مال نہیں رکھتا، لہٰذا وہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ اور اپنی خشیت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے گناہ کا خوف ہی چلا جاتا ہے، یعنی اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بڑے سے بڑے گناہ بھی انسان کر لے پھر اس کو چھوٹا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو خود پکڑیں گے چھوٹی غلطی پر اور اپنے آپ کو سمجھائیں گے، اس گناہ سے باز رہنے کی کوشش کریں گے تو پھر خود دل میں خشیت الہی آ جائے گی۔ ہم صبح و شام کے کچھ اذکار پڑھ رہے تھے، یاد ہوئے ہیں کسی کو ابھی تک؟ آپ نے یاد کر لیے ہیں؟ 2 اذکار ہم نے دیکھے تھے۔ نہیں، ابھی میں جی، نے بھیجا ہے اعوذ مجھے باللہ بھی۔ جی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے سفر کے درمیان بھی ہم نے پڑھا تھا، سفر میں اگر نکلے ہیں تو وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام کے وقت بھی 3 بار پڑھیں کہ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو دوسری بھی چلے میں گروپ میں بھیج دوں گی، اوپر والی بھی، تو یہ دونوں دعائیں پھر یاد کر لیجئے گا۔ صبح و شام کی دعائیں ہیں، بہت خوبصورت دعائیں ہیں، یاد کر لینی چاہیے، ہر طرح کی بیماریاں تکلیف سے بچنے کے لیے ہیں۔ تفسیر میں کل ہم نے کچھ ضروری باتیں پڑھی تھی، یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی، ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ کی یاد کو نہیں مانتے تو وہ
دوزخ میں جائیں گے اور ان کے جو ہے کھال جل جائے گی، لیکن اللہ مطلب بار بار اس کھال کو صحیح کریں گے اور بار بار ان کو جلائیں گے۔ اور جو لوگ ان آیات کو مانتے ہیں، ان کے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص جو ہے نیک ہیں، صالح لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو نافرمان ہیں تو ان کو بار بار ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جل کے وہ ختم ہو جائیں، تکلیف ختم ہو جائے، بلکہ بار بار ان کو چمڑی دی جائے گی، بار بار ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر وہ درد برداشت کریں گے، پھر ان کو نئی اسکن دی جائے گی، یعنی وہ مسلسل عذاب کی تکلیف میں رہیں گے۔ آئیے ہم آیت نمبر 58 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم کرتا ہے، تودو، کہ پہنچا دو، الامانات، امانتیں، الی اہلہا، امانت والے کی طرف، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، تحکمو، تو تم فیصلہ کرو، بالعدل، عدل سے، انصاف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، نعم، اچھی، یعظکم، نصیحت کرتا ہے، بھی، اس سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، سمیعا بصیرا، ہے بہت سننے والا، دیکھنے والا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے حکم پڑھا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، پھر جو نیک عمل ہیں وہ قرآن میں جگہ جگہ بتائے گئے ہیں کہ کون سے عمل نیک ہیں، کون سے عمل اچھے ہیں، کون سے عمل اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو وہ جگہ جگہ آیات میں آتے ہیں۔ جیسے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، کس کا کیا نیک عمل ہے، کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ امانت کیا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کچھ وقتی طور پہ اپنی کچھ امانت، کوئی چیز رکھوائی، اس کو امانت کے طور پہ آپ رکھیں، اور مانتے ہیں ان کے جو اصل حقدار ہیں ان کے سپرد کریں۔ اور پھر کیا فرمایا، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، لوگوں میں انصاف قائم رکھو، یعنی تم ان برائیوں سے بچتے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں مانتے، یعنی ذمہ داریوں کے منصب اور مذہبی پیشواؤں اور قومی سرداری کے مرتبے، پوزیشن آف ٹرسٹ، ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کمزور، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ تو دیکھیے کہ امانت ایک تو ہوتا ہے کہ فزیکل کوئی ایسٹ ہے، کوئی چیز ہے، کسی نے آپ کے پاس رکھوائی ہے، لیکن جو عہدے ہوتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، یا جو منصب ہوتے ہیں، سرکاری منصب ہو گئے، کوئی بھی چیز ہو گئی، یہ ایک امانت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ بھی اسی کو ہی ملنی چاہیے جو اس کا اصل حقدار ہے، جو واقعی اس پوزیشن آف ٹرسٹ کو، یعنی ایسی بھروسے کی جگہ جہاں پہ لوگ آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جہاں پہ آپ کچھ حکم آپ کا چلتا ہے، جہاں پہ آپ کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پہ بھی ان لوگوں کو ہی جگہ دی جائے جو واقعی اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، بھلے وہ کوئی مذہبی عالم کی جگہ ہے، بھلے وہ کسی حکومت کے کسی ذمہ داری کا منصب ہے، کچھ بھی ہے، ایسے لوگوں کو دیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اس کے بجائے کیا کیا، نااہل لوگ جو کہ بس جن کا مال زیادہ تھا یا جس کو وہ آگے لانا چاہتے تھے، ان کو، نااہل لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، بد اخلاق لوگوں کو، ایسے لوگوں کو انہوں نے منصب دینے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ تو دیکھیں کہ جب انسان کا سر ٹھیک نہیں ہوتا تو دھڑ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب اوپر ہی غلط لوگ ہیں تو نیچے آپ جتنا مرضی لوگوں کو تبلیغ کر لیں، زور لگا لیں، اگر اوپر ہی درست لوگ نہیں ہیں تو پھر لوگوں میں آٹومیٹکلی برائی آئے گی۔ تو آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں برائی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سر ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو ہم پہ لیڈران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہی اسلام کے مطابق کوئی نظام نہیں چاہتے، وہی جو ہے اس میں تبدیلی نہیں چاہتے، وہ خود ہی ان کا عمل درست نہیں ہے۔ تو جب سر ٹھیک نہیں ہے تو جسم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، دھڑ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی بنی اسرائیل کا تھا کہ انہوں نے
اوپر غلط لوگ رکھے تو اس کی وجہ سے پوری قوم خراب ہوتی چلی گئی، نہیں اوپر جب غلطیاں معاف ہو رہی ہیں تو نیچے تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو کہ اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے، وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، سری ہٹ دھرمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہ ہوتا تھا۔ تو دوسرا عمل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ امانتوں کا ضائع کرنا، دوسرا عمل کیا تھا؟ بددیانتی کرنا، امانت کوئی بھی ہو اس میں وہ بددیانتی کرتے تھے اور ناانصافی کرتے تھے کہ انصاف نہیں تھا ان کے معاشرے میں۔ تو ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اپنے زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ انصاف کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک طرف مشرک لوگ، مکے کے لوگ جو بت پرست تھے، بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسری طرف اہل کتاب یعنی مسلمان جن کو کتاب عطا ہوئی، صرف ان کے بغض کی وجہ سے انہوں نے کس کو جو ہے پسند کیا؟ ان کا ساتھ پسند کیا جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے، یعنی ہر طرح سے جنہوں نے شریعت کو چھوڑا ہوا تھا یہ ان کا ساتھ ان کو پسند تھا، یعنی ناانصافی پہ ان کا یہ جو ڈسیزن تھا یہ ناانصافی پہ تھا۔ کعبے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے، ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ گروہ زیادہ صحیح رستے پر ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ زیادہ صحیح رستے پر ہیں، حالانکہ ہر طرح سے حرام کام وہ کرتے تھے، اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ یہ گروہ مطلب زیادہ صحیح رستے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ ہو جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال جب بات کہو تو انصاف کی کہو اور جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ اب دیکھیے کہ آپ کو کوئی نہ بھی پسند ہو لیکن حق بات کہنا اور انصاف کرنا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، آپ کو بھلے کو پسند نہ بھی ہو، بھلے کسی چیز میں آپ کو نقصان بھی ہو رہا ہو، آپ نے ہمیشہ حق بات بولنی ہے اور آپ نے ہمیشہ انصاف کرنا ہے، بھلے اس میں آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا بھلے ایسے شخص کا فائدہ ہو رہا ہو جس کو آپ پسند نہیں کرتے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں۔ آیت نمبر 59، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اولی الامر اور صاحب حکومت، منکم تم میں سے، فَإِن تنازعتم پھر اگر تم جھگڑا کرو، فی شیء کسی بات پر، فردوہ تو اس کی رجوع کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، والرسول اور رسول کے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، ذالک خیر واحسن تأویلا یہ بہتر ہے اور بہت اچھا کام ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے پر نزاع ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اسے پھیر دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ تو کیا ہے کہ اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی، اور آگے کیا فرمایا کہ ان کی جو تمہارے درمیان صاحب امر ہو، یعنی اللہ نے جنہیں وقتی طور پہ تمہارے پر منصب عطا فرمایا ہے، دیکھیے کہ بھلے وہ درست نہ بھی ہوں، ان کے عمل ٹھیک نہ بھی ہوں، لیکن جب تک کہ وہ نماز قائم رکھیں گے، کئی ساری حدیثوں میں بتایا گیا ہے، تب تک ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ رسول کی طرف پھیر دو۔ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد ہے اور اسلامی ریاست کے دستور کی اولین دفعہ ہے۔ اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ ذیل اصول اسلامی نظام میں اصل متاع اللہ تعالیٰ ہے اور ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے ارم، آپ پڑھیں گے یہاں سے آگے؟
1 سے آگے۔ مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں، بلکہ اس کے تحت اور اس کے تابع ہوں، ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت طور پر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو۔ یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر آگے 1 بھی پوائنٹ پڑھوں؟ ہے۔ جی جی، پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک اسلامی معاشرے کے کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ تو ہر چیز میں اللہ کی اطاعت، اس کے آگے کوئی نہیں آ سکتا اللہ کی اطاعت کے آگے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کا نظام انسانوں نے اپنی مرضی سے قائم کیا ہے، اس میں نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ رسول کی اطاعت ہے، نہ اولین ترجیح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دی گئی ہے۔ کہتے ہیں خود کو مسلمان ہیں، لیکن ہم نے اپنے معاشرے کی بنیاد بس ہم نے رکھی ہے اس پر کہ جس میں ہمارا معاشرہ چل سکے، جس میں اس کا فائدہ ہو۔ ہم نے اللہ کی اطاعت پر اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے۔ حالانکہ ہم نے پڑھا کہ ہر وہ حلقہ اطاعت کو توڑ کے پھینک دیں جو کہ اس کے مخالف ہو۔ تو کیونکہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت ہے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، یا یہ کہ ہمیں یہ کیسے کر لیں، ایسا کیسے ممکن ہے۔ یعنی ہمارے درمیان جو حکومتی سطح پر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اجتماعی سطح پر ہوگی، اجتماعی سطح پر ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم بذریعہ قوم ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آگے پڑھیں۔ اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے۔ یہ کوئی مستقل بالذات اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے۔ رسول اس لیے مطاع ہے کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں۔ ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں۔ کوئی اطاعت خدا رسول کی سنت کے بغیر معتبر نہیں ہے، اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اسی مضمون کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور یہی بات خود قرآن میں پوری وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اصول کیا ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت۔ تو اس میں منکرین حدیث اور جو بھی ایسے لوگ ہیں ان سب کا رد ہو گیا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ خدا کا ہی حکم لے کر آتے ہیں، ان کی زبان پہ کچھ جاری نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں حکم خداوندی شامل نہ ہو۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہی جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کا جو عمل ہے، جس طرح سے آپ نے حکم فرمایا، جس طرح سے آپ نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی، جو آپ نے حدیثوں میں حکم بیان فرمائے، تو قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے 2 ذریعے ہیں ہدایت کے۔ تو جو بھی نظام رکھنا ہے اس کا جو بنیاد ہے دوسری، وہ ہوگی رسول اللہ کی اطاعت، جس کام کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، جس سے منع فرمایا اس سے باز رہنا۔ آگے پڑھیں۔ مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد اور ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، ہاں وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کے لیے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر، یا ملکی انتظام کرنے والے حکام، یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج، یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمان کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور اس سے نزاع کر کے مسلمانوں کے اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے، بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو، خدا اور رسول کا مطیع ہو۔ یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں ہیں، اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں، بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ مثلاً حسب ذیل احادیث کا ملاحظہ ہو، مسلمان کو لازم ہے
کہ اپنے اولو الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تا وقتیہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے۔ خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس سے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری ذمہ ہے، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماحوس ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے صریح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے، اور پھر ان کے خلاف جدوجہد کرنا درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ تین لوگوں کی اطاعت کا کیا گیا ہے، مطلب اللہ اور رسول، اور تیسرا جو ہے اولی الامر، یعنی جو تم پر حکمران ہوں، صاحب ہے جو ہیں جنہیں صاحب امر ہوں۔ اس میں ہم نے پڑھا مختلف طرح کے سیاسی لیڈران بھی آ جاتے ہیں، یا ہم پہ کوئی بھی حکومتی جو عمرا ہیں وہ آ جاتے ہیں، جج صاحبان ہیں، کوئی بھی جو ہر طرح سے ہم پہ کوئی نہ کوئی جو ہے امر یہ کی جو ہے یعنی اقتدار رکھتا ہے، تو ان سب کو وہ سب اس میں آتے ہیں۔ تو ان کی اطاعت ہم نے کب تک کرنی ہے؟ جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں اگر وہ کسی غلط کام کا حکم دے رہے ہیں جس میں اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے تو وہ کام تو عمل نہیں، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کو برا جاننا ہے۔ وہ برا ہم نے کتنا جاننا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس پہ ہم نے کبھی بھی راضی نہیں رہنا، کیونکہ جو ہے اس سے راضی ہو گیا تو وہ بھی جو ہے انہی میں سے ہی ہوگا۔ اور پھر جو ہے صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ ایسی ہی کام کریں گے اللہ رسول کی نافرمانی تو کیا ان کے ساتھ جنگ نہ کریں؟ تو کیا فرمایا، جنگ کب تک نہیں کرنی؟ جب تک کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز دیکھیے کہ آخری کڑی ہوتی ہے، ساری کڑیاں آہستہ آہستہ دین کی ٹوٹتی جائیں گی، قیامت کے قریب آخری کڑی نماز ہوگی۔ اور آج وہی دور ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنا بہت ہی مشکل عمل لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ کیسے اس کے لیے وقت نکالیں، کیسے پڑھا جائے۔ اور عمرہ ہماری اسمبلیوں میں تو جہاں تک جو ہے مطلب جب آخری بار مطلب میں نے سنا تھا تو وہ یہی تھا کہ اسمبلیوں میں تو مطلب نماز کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ ہوں گے ان میں سے نمازی، کچھ نماز پڑھنے والے وہ پڑھ آتے ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ کوشش کریں کہ وہاں پہ جو ہے نماز کا اور باقاعدہ بریک لی جائے نماز کی اور نماز پڑھی جائے۔ البتہ یہ میں نے مثال دی ہے، لیکن یہ کہ آخری کڑی نماز ہی ہوگی۔ جب لوگ نماز پڑھنا بالکل چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب ان کے خلاف جنگ کرنا جائز ہو گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ ان کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں، ان کی پیروی کرنے کا، اطاعت کرنے کا، اپنے جو بھی لیڈران ہیں صاحبان ہیں ان کے اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ دیکھیے وہ معاملات تو چلا رہے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ چلا رہے ہیں تو ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ ہمیں کسی واضح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں پھر ہم نے اس سے باز رہنا ہے، اور پھر ان سے کب جنگ کرنا جائز ہوگا؟ جب کہ وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بدترین سردار وہ ہے جو تمہارے لیے مبعوث ہوں اور تم ان کے لیے مبعوث ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلہ پر نہ اٹھیں؟ فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں، نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں۔ اس حدیث میں اوپر والی شرط کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد دراصل مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے۔ یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت و صلاۃ کا انتظام کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے، ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی صحیح مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے گی۔ اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس امر پیش آگے کریں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس امر کو عہد بھی لیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے، الا یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلم کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے نماز کی مودودی صاحب نے ایک اور تفسیر بیان کی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز کا نظام بھی قائم رکھیں۔ تو ایسا ہوا تھا پچھلے دوروں میں، جیسے فار ایگزامپل ضیاء کے دور میں ہوا تھا کہ نماز کے لیے بریک رکھ دی گئی، اور اس طرح سے کہ لوگ نماز پڑھیں، نماز کے ٹائم پہ وہ دیگر کام چھوڑ دیں۔ لیکن یہ کہ ابھی ایسا نظام نہیں ہے، البتہ یہ اس کی تفسیر ہے، یہ مختلف ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے صرف ان کی اجتماعی زندگی کی نماز اس سے مراد ہو۔ البتہ کتنے لیڈران نمازی ہیں یہ تو ہم خود بھی جانتے ہیں، صرف جمعہ بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں نمازوں کا تو یہ حال ہو گیا کہ بس جمعے کی نماز ہفتے میں ایک بار پڑھ لی تو بس مسلمان ہیں، اس سے ہیں، باقی تو ورنہ بہت کم لوگ ہیں جو کہ پکے سچے نمازی ہیں، اور جن کی ہیبٹ ہے ان کی الحمدللہ سب لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں نہیں ہے، خاص طور پہ عمرہ جن گھرانوں سے ان کا تعلق ہے، تو ان میں نماز کی پابندی کہاں ہوگی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس سے مراد ان کی اجتماعی نماز نہیں ہے بلکہ نماز کا نظام ہے، یعنی نظام وہی ہے کہ بریک نماز کے ٹائم یا کوئی ایسا انتظام رکھا جائے کہ لوگ نماز کے ٹائم نماز ادا کریں، دنیاوی کام ترک کر دیں، ایسا لوگوں کو پابند کیا جائے نماز کا نظام کا، نماز کا نظام قائم رکھا جائے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہی بات کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا، ان کو ہٹانے کی کوشش کرنا جائز ہے، ہر طرح سے اس کے لیے کوشش کی جائے عملی میدان میں تاکہ دین کو لایا جائے۔ تو اگر اس تفسیر کو ہم درست سمجھیں تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ ہمارے یہاں کیونکہ نماز کا کوئی بھی نظام ابھی بھی موجود کچھ بھی نہیں ہے، ایون جو بھی آفیسز میں کام کرنے والے ہیں یا یہ ان کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میٹنگ یا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ان کو بریک لے کے جانی پڑتی ہے یا اس طرح سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ ان کو نماز پڑھنے دی جائے، یعنی کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر نظام ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ بس اب بریک ٹائم ہے، آپ اس میں نماز پڑھنی ہے، ہر صورت پڑھنی ہے۔ تو ہم نے مثال دی ہے، تو یہ کہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ اسلامی نظام آئے، ہمارا اسلامی نظام درست ہو اور اسلام کو پھر لایا جائے۔ اچھا، اس کی تفسیر کافی جامع ہے، میرا خیال ہے یہاں سے ابھی 7 بھی چکے بج چکے ہیں، تو یہاں سے آگے ہم پھر جو چوتھا پوائنٹ ہے اور آخری تفسیر ہے ہم کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے کافی چیزیں سمجھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑھا سمجھا درس و بیان میں، اسے میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی اس میں ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور آپ کا بھی جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو، ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔